بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس سورت کا نام قریش قبیلہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کے مضمون کا سورہ فیل کے مضمون سے گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں بسایا تھا۔ قریش انہی کی نسل سے ہیں۔ اس قبیلہ کی ایک شاخ بنی ہاشم کہلائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش قبیلہ مکہ میں مقیم اہم اور غالب قبیلہ تھا۔ مکہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بنجر اور پانی کی قلت کی وجہ سے ناقابل کاشت تھا۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ کسی صنعت کے لیے بھی موزوں نہ تھا۔ قریش کا قبیلہ ان کے جد اعلیٰ قصہ بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا۔ سب سے پہلے قصہ نے قبیلے کو مکہ میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولیت میں اس قبیلے کے ہاتھ آ گئی۔ اس بنا پر قصہ کو مجمع یعنی جمع کرنے والے کا لقب دیا گیا۔ اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہری ریاست کی بنیاد رکھی، حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کعبہ کی نگہبانی کی وجہ سے تمام عرب میں انتہائی عزت و وقار اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ قصہ کے بعد اس کے بیٹوں عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناسب تقسیم ہو گئے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سے ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے۔ دوسرے عربی قافلوں کی بنسبت قریش کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے، اس بنا پر سب ان کے احسان مند تھے۔ انہیں کوئی خطرہ نہ تھا کہ راستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ پڑے۔ راستے کے قبائل ان سے راہ گزر کے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہیں کرتے تھے جو دوسرے قافلوں سے طلب کیا جاتا تھا۔ ہاشم نے تجارت میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو بھی شامل کر لیا۔ ان کی تجارت بہت تیزی سے ترقی کرتی چلی گئی۔ اس بنا پر یہ چاروں بھائی متجرین یعنی تجارت پیشہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور جو روابط انہوں نے گرد و پیش کے قبائل اور ریاستوں سے قائم کیے تھے، ان کی بنا پر ان کو اصحاب ایلاف بھی کہا جاتا تھا، جس کے معنی الفت پیدا کرنے والوں کے ہے۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے مواقع حاصل ہوئے، اور ان کے معیار کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مکہ امن کا شہر اور جزیرہ عرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ اہل قریش خطے میں تاجروں اور قائدین کے کردار کے لیے مشہور تھے۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے۔ انہی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش لوگوں کے لیڈر ہیں۔ قریش ترقی کر رہے تھے کہ مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اگر اس وقت ابرہہ اس شہر کو فتح کرنے اور کعبہ کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں کعبہ ہی کی نہیں، خود قریش کی دھاک بھی ختم ہو جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزلزل ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے۔ قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا،
وہ یک لخت ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی سنگریزی سے ابرہہ کی فوج کو تباہ کر دیا، تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا اور قریش کی دھاک بھی پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ عربوں کو یقین ہو گیا کہ قریش پر اللہ کا فضل خاص ہے۔ وہ بے کھٹ کے عرب کے ہر حصے میں جاتے اور اپنے تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے۔ کسی کو یہ جرت نہ تھی کہ ان کو چھیڑتا۔ سورہ کا بنیادی موضوع قریش کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی ہے، جس میں سے خوف اور بھوک سے بچاؤ، ان کی عزت اور عرب کے قبائل میں خاص مقام، مکہ اور اس کے ارد گرد امن و امان شامل ہے۔ کعبہ کی نگہبانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو بھوک، ہر قسم کے خوف اور لوٹ مار سے حفاظت کی ضمانت عطا کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تمام نعمتیں اور اس خوف کی یاد دلائی جب ابرہہ کی ہاتھیوں کی فوج خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آئی تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال پھیلایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فوج کو تباہ و برباد کر کے مکہ کو ان کے حملے سے محفوظ رکھا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں یہ حالات سب ہی کو معلوم تھے، اس لیے سورت میں ان کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔ سورت کے 4 مختصر فقروں میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ جب تم خود اس خانہ کعبہ کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اس گھر کے طفیل امن عطا کیا، تمہاری تجارتوں کو فروغ بخشا اور تمہیں فاقہ زدگی سے بچا کر خوشحالی نصیب فرمائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ واحد کی عبادت کے لیے ہوئی تھی، مگر اس گھر کے متولیوں نے خدا کی پرستش کی بجائے بتوں کی پرستش کرنے شروع کر دی، جس کے لیے پتہ نہیں جواز کہاں سے پیدا ہو گیا۔ اصولاً انہیں اس ایک رب کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اللہ کے احسانات بھول گئے اور بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ لہذا یہ صورت ان کے لیے یاد دہانی اور نصیحت ہے۔ قریش کو متوجہ کیا گیا ہے کہ جب تم اس گھر کو اللہ کا گھر مانتے ہو تو پھر تمہیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور وہ حق یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس طرح اس گھر کی بدولت جو فائدے تمہیں حاصل ہو رہے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ اس گھر کے رب کے شکر گزار بندے بن کر رہو، ناشکری کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ سورہ کی پہلی آیت لِإِلَافِ قریش۔ لفظ الاف ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز سے مانوس ہو جانا، کہ وہ عادت بن جائے۔ قریش قبیلہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عظیم تحفہ عطا کیا گیا جو کسی دوسرے کو نہیں دیا گیا۔ الاف رحلۃ الشتاء والصیف۔ اور وہ عظیم تحفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تم ہر موسم میں تجارتی قافلے لے کر دوسرے ملکوں کے دورے کرتے ہو اور ان سے فائدے اٹھاتے ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ تو شکر کا تقاضا ہے کہ اس گھر کے خدا کی عبادت کریں، بتوں اور دوسرے خداؤں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں جو انہوں نے خود بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صرف خدا واحد کی عبادت کی جائے جس نے انہیں کھانا کھلایا، رزق میں وسعت پیدا کی، انہیں ہر طرح کے خوف سے بچا کر امن عطا فرمایا۔ یہ صورت قریش اور قرآن کے تمام قائرین کے لیے شکر گزاری اور اللہ کی نعمتوں کو تسلیم کرنے کی اہمیت کے بارے میں ایک یاد دہانی ہے۔ بے شک سورہ میں خدا واحد کی عبادت کا مطالبہ اگرچہ قریش سے کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہ مطالبہ پوری انسانیت سے ہے، کیونکہ تمام انسانوں کا رب وہی ہے جو خانہ کعبہ کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ قریش کا تعارف، مفہوم اور فضیلت پیش کرنے کی سعادت عطا ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاک کلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین ثم آمین.